11,000 میٹر نیچے جہاں پریشر اتنا ہے کہ سٹیل بھی کرش ہو جائے، پھر بھی انسان پہنچ گیا۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے ایک نئے جہان کی سیر کی۔ ہم نے دیکھا کہ ڈیپ سی کتنا گہرا ہے، کتنا مسٹیریس ہے۔ ہم نے ان کریچرز کو دیکھا جو اپنی لائٹ خود بناتی ہیں، جو سائنس فکشن سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ لیکن آج ہماری کہانی انسان کی ہے، کیونکہ جب نیچر نے کہا کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، انسان نے جواب دیا، دیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہے ان بہادر ایکسپلورر کی جو ناممکن جگہ پر پہنچے، اور جانیں گے ہم یہ کہ ہماری زندگی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے سمندر، ہمارا کلائمیٹ، ہماری آکسیجن، ہماری بارش، سب کچھ۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ آج کا ایپیسوڈ صرف ایکسپلوریشن کا نہیں بلکہ یہ سروائیول کی کہانی ہے۔ سو ویلکم ٹو دا لاسٹ پارٹ آف دا ڈیپ سی ٹرائیالوجی، ہیومن ورسز دا ابیس۔ 1960 میں ڈون والش اور جیک پیکارڈ دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے جو 10,900 میٹر کی گہرائی میں پہنچے، بالکل نیچے مکمل اندھیرے میں۔ اور انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک مچھلی۔ جی جناب، تقریباً 11,000 میٹر کی گہرائی میں ایک لیونگ کریچر جس نے پوری دنیا کی سوچ بدل کر رکھ دی۔ اتنی گہرائی، اتنے اندھیرے اور ناقابل برداشت پریشر میں لائف موجود ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی کہیں بھی ممکن ہے۔ اس ڈسکوری نے اسپیس ایکسپلوریشن کو متاثر کیا اور لوگوں نے سوچا کہ اگر زمین پر اتنی ایکسٹریم کنڈیشن میں زندگی ہے تو مارس پر اور یورپا پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زندگی کے لیے سورج کی روشنی اور توانائی ضروری ہے، اس سے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ڈیپ سی میں صرف اندھیرا اور موت ہے۔ زیر زمین آتش فشاں موجود ہیں، ہائیڈرو تھرمل وینٹس ہیں جہاں پانی 400 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہوتا ہے، سن لائٹ ہے ہی نہیں اور ٹاکسک کیمیکلز کی بھرمار ہے، تو وہاں پر تو لائف پاسبل ہی نہیں۔ 1977 میں جب ایلون سب میرین ڈیپ سی میں اتری تو اس نے تو بائیولوجی کی ڈیفینیشن ہی بدل دی۔ اتنے اندھیرے اور پریشر میں جہاں انسان کا خیال تھا کہ زندگی موجود ہی نہیں، لیکن وہاں تو زندگی کا میلہ سجا تھا۔ بڑے بڑے ٹیوب وارمز جو 2 میٹر تک لمبے تھے، وائٹ کریبس، اندھے شریمز اور ایسے بیکٹیریاز جو کیمیکل سے انرجی بناتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلے تو سائنسدان کہتے تھے لائف نیڈ سن لائٹ، مطلب زندگی کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے، اور اب کہتے ہیں کہ زندگی تو اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ امیزنگ اینڈ مائنڈ بلوئنگ۔ اور پھر 1985 میں مل گیا ٹائٹینک، وہ لیجنڈری شپ جو 1912 میں ڈوب گئی تھی۔ 73 سال تک یہ لاپتہ رہی۔ ڈاکٹر رابرٹ بیلڈ اور اس کی ٹیم نے ڈھونڈا اس کو 3800 میٹر نیچے، یعنی 3,800 میٹر نیچے گہرائی میں۔ ڈاکٹر بیلڈ دراصل یو ایس نیوی کے لیے ایک سیکرٹ مشن پر تھا۔ نیوی نے کہا پہلے ہمارے ڈوبے ہوئے نیوکلیئر سب میرین ڈھونڈو اور پھر ٹائٹینک ڈھونڈ لینا۔ تو دراصل ٹائٹینک ایک یو ایس نیوی کے سیکرٹ مشن کی کور سٹوری تھی۔ 2012 میں جیمز کیمرون، جی جناب وہی ٹائٹینک والا ڈائریکٹر، اس نے بھی اپنی خود کی سب میرین بنوائی اور وہ اترا میریانا ٹرنچ میں، اور وہاں پر وہ رکا 3 گھنٹے کے لیے، اور نیچے جانے میں اس کو لگے 5 گھنٹے، اور جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ ایسے لگتا ہے کہ میں کسی اور پلانٹ پر چلا گیا تھا۔ پھر 2019 میں ایک امیر ایکسپلورر وکٹر ویسکوو نے سمندر میں موجود ساری ٹرنچز کی سیر کر ڈالی، اٹلانٹک، پیسفک، انڈین، ساؤدرن، آرکٹک، سب سمندروں کے سب سے گہرے پوائنٹ، اور پہلا انسان جس نے یہ کیا۔ لیکن جب وہ میریانا ٹرنچ پر پہنچا، یعنی دنیا کے سب سے گہری جگہ پر، تو اس کو وہاں پر کیا ملا؟ گیس، ایک پلاسٹک بیگ اور ایک کینڈی ریپر۔ انسان کا کچرا انسان سے پہلے ہی دنیا کے سب سے گہرے پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ سو سیڈ اینڈ سو الارمنگ۔ ڈیپ سی ایکسپلوریشن میں یوز ہوتی ہیں ڈیپ سی سب میرینز، اور یہ وہ مشینز ہیں جو ناممکن کو چیلنج کرتی ہیں۔ ان کی اسٹیل کی دیواروں کی موٹائی عام سب میرین سے بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں، لیکن صرف سب میرینز استعمال نہیں کرتے بلکہ آج کل ROVs بھی استعمال ہوتی ہیں جن کو ریموٹ آپریٹڈ وہیکلز کہتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ انڈر واٹر ڈرونز ہیں اور انسان اس کو اوپر سرفیس سے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں 4K کیمراز لگے ہیں اور اس کے روبوٹکس آرم ہیں جو کہ سیمپلز کو اٹھا سکتے ہیں۔ AI روبوٹس بھی اب سمندر کو ایکسپلور کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ROVs کے علاوہ سیلف ڈرائیونگ انڈر واٹر وہیکلز بھی موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیپ سی روبوٹس کو مارس اور یورپا کے مشن کے لیے بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جوپیٹر کے چاند یورپا کے اندر بھی سمندر موجود ہے۔ زمین کا اوشن ایکسپلوریشن ہے ایلین اوشن ایکسپلوریشن کا پہلا قدم۔ سب سے اہم بات،
سمندر اور انسان کا تعلق کیا ہے؟ گہرا سمندر صرف ایک مسٹیریس جگہ نہیں جہاں عجیب و غریب مخلوقات رہتی ہیں، یہ دراصل میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے۔ یہ جو سانس ہم ابھی لے رہے ہیں، ہر 2 میں سے 1 سمندر سے آتی ہے۔ 50% آکسیجن جو ہم بریتھ کر رہے ہیں سمندر بناتا ہے، ٹریز نہیں برو۔ اوشن میں چھوٹی چھوٹی فائٹو پلینکٹنز جو اربوں اور کھربوں میں ہوتی ہیں وہ آکسیجن بنا رہی ہیں، تو سمندر دنیا کا سب سے بڑا آکسیجن پلانٹ ہے۔ اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ فیکٹریز نکالتی ہیں، کارز اور پاور پلانٹس، سمندر 30% اس کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر سمندر نہ ہو تو گلوبل وارمنگ اور زیادہ بڑھ جائے۔ ہماری بارشیں سمندر سے، ہمارا کھانا سمندر سے، 3 بلین لوگ سمندر سے پروٹین لیتے ہیں، اور اوشن اکانومی $2.5 ٹریلین کی ہے ہر سال۔ اور ہمارا کلائمیٹ، سمندر زمین کا تھرموسٹیٹ ہے، یعنی گرم پانی ایکویٹر سے پولز تک اور ٹھنڈا پانی پول سے ایکویٹرز تک سمندر کی کرنٹس کے تھرو ہی جاتا ہے۔ سمندر کی کرنٹس پوری دنیا میں ایکولی ہیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی رہتی ہیں، اور اگر یہ کرنٹس کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں تو ہمارا انوائرمنٹ بالکل ہی تباہ ہو جائے، یورپ میں آئس ایج آ جائے اور ایکویٹر کے پاس موجود ملکوں میں ناقابل برداشت درجہ حرارت ہو جائے، اور ہمارا مونسون مکمل تباہ۔ پاکستان کا مونسون اوشن کرنٹس پر ہی نثار کرتا ہے، ہماری زراعت، ہماری اکانومی، سب کچھ سمندر پر۔ لٹرلی سمندر ہمیں بچا رہا ہے اور ہم سمندر کو تباہ کر رہے ہیں۔ پلاسٹک پولوشن سمندر کے سب سے گہرے پوائنٹ پر پہنچ گئی۔ اوور فشنگ سے فش پاپولیشن اثر انداز ہو رہی ہے، اور جبکہ اوشن وارمنگ سے کورل ریف مر رہی ہے۔ ویسٹ آئل سمندر میں پھینکنے سے ہر سال لاکھوں اوشن لائف مر جاتی ہے، اور اب تو کچھ کمپنیز ڈیپ سی مائننگ کا سوچ رہی ہیں، یعنی منرلز کے لیے سی بیڈ کو کھودنا۔ اگر سمندر مر گیا، آب و ہوا تباہ، فوڈ کرائسس، آکسیجن کرائسس، یعنی ہم بھی مر جائیں گے۔ سمندر کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو دوستو، ایپیسوڈ 3 میں مکمل ہو گیا ہمارا سمندر کا سفر۔ ہم نے اس میں جانا کہ ڈیپ سی کیا ہے، اور پھر ڈیپ سی کریچرز دیکھیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ انسان کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ انسان کا سمندر کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ 11,000 میٹر نیچے، جہاں ہر چیز انسان کو روک رہی ہے نیچے جانے سے، لیکن انسان پھر بھی پہنچ گیا، کیونکہ ایکسپلور کرنا ہیومن نیچر کا حصہ ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اوشن کو بچانا ہے۔ ایکسپلوریشن کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ختم ہوتی ہے ہماری ڈیپ سی ٹرائیالوجی۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو اپنے سائنس ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اردو کوالٹی سائنس کنٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہاں، یہ تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ اگلی سیریز کس پر ہونی چاہیے، بلیک ہول، اسپیس ایکسپلوریشن، کلائمیٹ چینج یا کچھ اور۔